شہر حیدرآباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس بار بھی میلاد جلوس نہیں نکالا گیا اور 14 تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا، لیکن میلاد النبی کے موقع پر شہر بھر میں سیرت النبی کے جلسے، شہر کے مختلف مقامات پر خون کے عطیے کے کیمپس اور جگہ جگہ طعام کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے قلعہ گولکنڈے کے رسالہ بازار محلہ دلاور شاہ نگر کی مسجد اختری میں بعد نماز جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں یوم ولادت کے موقع پر میلاد بلڈ ڈونیشن کا اہتمام کیا گیا۔ میں اہلیان گولکنڈے کے افراد نے اپنے خون کا عطیہ پیش کرتے ہوئے معصوم زندگیوں کو بچانے کے لیے میلاد کے موقع پر اس نیک کام میں حصہ لیا۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ذریعے 139 لوگوں نے خون کا عطیہ پیش کیا۔ خون کو مختلف امراض کے مریضوں، خاص کر معصوم بچوں کے لیے استعمال میں عمل میں لایا جائے گا۔ اس بلڈ ڈونیشن کی نگرانی مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری، خطیب گنبدان قطب شاہی و صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی نے کیا، اور آپ بذات خود ایک نوجوان کا خون لیتے دیکھے گئے۔ آپ نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آج 1500ویں یوم ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جوانوں نے خدمت خلق کی بنیاد پر اپنے قیمتی خون کا عطیہ دیتے ہوئے قیمتی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا قاری سید متین علی شاہ نے کہا کہ اسلام میں خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے 40 سالہ حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جائے تو آپ کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو پوری حیات خدمت خلق سے روشناس ہے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ پردہ فرمائے تک آپ نے خدمت خلق کی اور آپ نے خدمت خلق کو عبادت قرار دیا۔ اس موقع پر مولانا متین علی شاہ قادری نے المسلمین کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کی۔ دوسری جانب شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بھی بلڈ ڈونیشن کیمپس منعقد کیے گئے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے دامن میں حضرت پیر جی قبلہ ابو العلائی رحمۃ اللہ علیہ میں زیر سرپرستی سید شاہ عثمان محی الدین قادری المعروف علی پاشا سجاد نشین آستان عالیہ ماہر ڈاکٹرز کے خصوصی نگرانی میں خون کے عطیے کے کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 100 سے زائد افراد نے اپنے خون کا عطیہ پیش کیا اور اس خون کے ذریعے تھیلیسیمیا کے متاثرہ قیمتی کمسن زندگیوں کے تحفظ کے لیے پیش کیا گیا۔ اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ سب کے مال میں برکت عطا فرما، سب کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ سید اسماعیل نے سرٹیفکیٹ لے لیا۔ محمد احمد الحمدللہ آج مسجد اختری محل دلاور شاہ نگر قلعہ گولکنڈہ حیدرآباد میں 1500واں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے پرمسرت موقع پر محسن انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر اہلیان گولکنڈہ کی جانب سے اور انتظامی کمیٹی مسجد اختری کی جانب سے میلاد النبی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد آج عمل میں آیا، جہاں پر بھاری تعداد میں نوجوان بچوں نے خدمت خلق کی بنیاد پر اپنی قیمتی خون کا عطیہ دے کر قیمتی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ کی 40 سالہ حیات طیبہ پر اگر روشنی ڈالی جائے
آپ کی حیات طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ پوری کی پوری خدمت خلق سے معمور. اعلان نبوت کے بعد بھی آپ پردہ فرمائے تک آپ نے خدمت خلق کی ہے اور خدمت خلق کو آپ نے عبادت قرار دیا. قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسانی حرمت اور خون انسانی کی حرمت کو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اس کا تذکرہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان اللہ کا بنوا ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان سے بے پناہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بے پناہ چاہتا ہے. ایک جگہ ارشاد قرآن کا مفہوم ہے اگر تم بلا کسی قصور کے بلا کسی وجہ کے ایک انسان کا اگر قتل کر دیتے ہیں وہ ساری انسانیت کا قتل ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ انسانی حکومت کا کیا مقام ہے. خون انسانی کی حکومت کا کتنی بلند مقام ہے. اسلام یہ تعلیم دی ہے کہ خدمت خلق بلا کسی بھید بھاؤ کے بلا کسی ذات پات کے بلا کسی مذہب کے صرف انسانی بنیاد پر خدمت خلق کو کرنے کا حکم ہے. اور خدمت خلق اللہ تعالیٰ کے پاس مفہوم ہے. ایک حدیث شریف مفہوم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں خدمت خلق کرتا ہے. اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے. اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے. اس کی مدد کرتا ہے.